پہلے جتنے مذاہب آئے وہ مذاہب خاص علاقے، خاص قوموں، خاص ماحول کے لیے، یہ وجہ ہے کہ ان کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے انسانوں پر چھوڑی اور اس کے محفوظ رکھنے میں کوئی ضرورت بھی نہیں تھی، گویا کہ حکمت کا تقاضا بھی یہ تھا کہ وہ محفوظ نہ رہے۔ اس کے برخلاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کے آئے، چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں اور آپ پر جو کتاب نازل ہوئی وہ خاتم الکتاب ہے، اور آپ کو جو امت دی گئی وہ خاتم الامم ہے، تو یہ تمام باتیں اس بات کی متقاضی تھیں کہ اس دین کو محفوظ رکھا جائے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود دے دی اور فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ اس کلام مجید کو ہم نے نازل کیا ہے، اس کے الفاظ کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہماری ہے۔ اور بعض لوگ صرف الفاظ کے اوپر قناعت کر لیتے ہیں، لیکن اگر آپ آگے پڑھیے تو اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں ثم ان علینا بیانا، اس کی تشریح کی ذمہ داری بھی اللہ کے ذمہ ہے۔ گویا کہ قرآن کے الفاظ بھی محفوظ رہیں گے، قرآن کے الفاظ کی صحیح تشریح بھی قیامت تک محفوظ رہے گی۔ اس میں تغیر تبدل کرنے والے تغیر تبدل کرتے رہیں گے، لیکن اس کے باوجود وہ واضح ہو کر روشن ہو کر سامنے آ جائے۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخ اسلام کا آپ مطالعہ کیجئے تو آپ کو نظر آئے گا کہ مختلف اوقات کے اندر مختلف لوگوں نے مختلف تشریحات کی، کہیں معتزلہ نظر آتے ہیں، کہیں خوارجی نظر آتے ہیں، کہیں مرجئہ نظر آتے ہیں، اور مختلف قسم کے طبقات اور گروہ نظر آتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اہل حق کی ایک جماعت بھی نظر آتی ہے جو اس حق اور باطل کو ملانے والوں کے پردے کو چاک کر دیتی ہے، اور یہ سلسلہ قیامت تک رہے گا۔ اب یہاں پر اللہ رب العالمین نے ہر مہینے کے لیے فرما دیا کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ اللہ نے 12 مہینے پیدا فرمائے، منہا 4 حرم، ان میں 4 مہینے قابل احترام ہیں، محترم ہیں۔ اور پھر اللہ رب العالمین کے رسول محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مہینے میں کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، اور اگر اس مہینے کی کوئی خاص خصوصیت ہے، کوئی خاص عبادت ہے تو اس عبادت کو بھی بیان فرما دیا، اور عبادت کو بیان فرما کر عمل کر کے بھی دکھلا دیا، اور ساتھ ساتھ صحابہ کی تربیت بھی کر دی، تلقین بھی کر دی، اور محفوظ رہنے کی ترغیب بھی دی۔ اور آپ دیکھیں گے احادیث کے ذخیرے کے اندر، یہ میں ساری باتیں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ سمجھ میں آ جائے کہ یہ دین ہم تک کیسے پہنچا، تو پھر جو مختلف قسم کے بچگانہ خیالات اور تصورات پیش کیے جاتے ہیں وہ خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ بعض مواقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو محفوظ رکھنے کے لیے کیسے کیسے الفاظ عطا فرمائے اور کیسی کیسی ترغیبات دی ہیں۔ کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرماتے ہیں کون ہے جو میری اس بات کو محفوظ رکھے، اس پر عمل کرے اور اس کو دوسروں تک پہنچائے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں فرما رہے ہیں؟ کیونکہ قیامت تک کے لیے اس دین کو باقی رکھنا ہے اور اپنی اصلی شکل میں باقی رکھنا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ قیامت تک یہ دین مختلف علاقوں سے، مختلف کوچوں سے، مختلف ملکوں سے، مختلف قوموں سے، مختلف رسومات سے گزرتا ہوا پہنچے گا، اور میری امت کے مختلف طبقات تک پہنچے گا، تو پہنچانے والوں کے خیالات بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں، ان کی خواہشات بھی شامل ہو سکتی ہیں، ان کے نظریات بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اس بات کی تلقین فرما رہے ہیں۔ کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرما رہے ہیں کہ دیکھو ایاکم ومحدثات الامور، دیکھو دین میں نئی نئی باتیں پیدا کرنے سے بچنا۔ کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی خطرناک بات فرما رہے ہیں من کذب علیہ متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار،
جو آدمی میرے اوپر غلط بات کی نسبت کرے گا اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے دین کے لیے باؤنڈری بنا رہے ہیں، یہ فصیل تعمیر کر رہے ہیں کہ تاکہ قیامت تک کے لیے کوئی بھی آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی غلط تشریح نہ کر سکے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ اس حقیقت کو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے سمجھا، اور سمجھنے کے بعد آپ دیکھیں گے عجیب عجیب واقعات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی حفاظت کرنے کے۔ کہیں پر ایک صحابی کو معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات اس طرح ہے، لیکن یہ بات 2 آدمیوں کے ذریعے سے مجھ تک پہنچی ہے، اور فلاں صاحب شام میں رہتے ہیں جو مدینہ طیبہ سے 1500 میل کی مسافت پر ہے، ان صاحب نے براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی۔ تو اب آپ دیکھیے وہ صاحب مدینہ طیبہ سے روانہ ہوتے ہیں، آج کل کے تیز رفتار مواصلات کا نظام تو ہے نہیں اس زمانے میں، تو اب آپ سوچئے نہ گاڑی ہے، نہ کوئی ایسی زبردست سواری ہے، نہ جہاز ہے، نہ ریل گاڑی ہے، نہ کوئی اور چیز ہے، اونٹ کے اوپر ریگستانی سفر، اور ریگستان کے اندر 12 مہینے کا اکثر حصہ گرمی میں گزرتا ہے، تو آپ اس کی شدت کا بھی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ پھر ریگستان کا جو طوفان آتا ہے وہ طوفان بھی ایسا عجیب غریب ہوتا ہے کہ پورے علاقے شفٹ ہو جاتے ہیں، یعنی اگر آپ 15 منٹ پہلے دیکھیں گے یہاں پر تودا ہے اور ریگستان کے اندر پہاڑ ریت کے پہاڑ بنے ہوئے ہیں، 15 منٹ بعد دیکھیں گے ایک طوفانی جھگڑ چلے گا، وہ پورا پہاڑ موو ہو جائے گا، شفٹ ہو جائے گا، تبدیل ہو جائے گا۔ اب پہچاننا مشکل، اس تصور کو سامنے رکھیے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ اس تصور کو سامنے رکھیے کہ اس ریگستان کے اندر پانی میسر نہیں، درمیان کے اندر دور دور آبادیاں، کئی میل تک رہائش نہیں، اور پھل فروٹ فروش بھی بیٹھے ہوئے نہیں۔ آپ یہ تمام چیزوں کا تصور کیجئے، اور ساتھ ساتھ یہ تصور کیجئے کہ اتنی فراوانی بھی نہیں کہ بہت سارا راشن سوار کر لیا جائے۔ ایک صحابی مدینے سے چلتے ہیں اور شام پہنچتے، اور ان صحابی جنہوں نے براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنی ہے ان کے دروازے میں دستک دیتے ہیں، اور سوچی مٹی میں اٹے ہوئے تھکن سے چور چور ہیں، جہاں پر بھی ٹھہرے ہوں گے وہیں پر اونٹ کے پاس ہی انہیں آرام کیا ہوگا، اور تھوڑا تھوڑا پانی پی کر چلے ہوں گے، اور تھوڑا کھانا کھایا ہوگا اتنا کہ جتنی سفر کے اندر طاقت باقی رہے۔ وہاں پہنچتے ہیں، دروازے میں دستک دیتے ہیں اور اپنا مدعا پیش کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ میں یہاں اس لیے آیا ہوں کہ میں نے سنا ہے کہ ایک حدیث آپ نے براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنی ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ حدیث براہ راست آپ سے سن کر میں اپنے پاس محفوظ کر لوں۔ وہ پھر وہ حدیث پڑھ کے سناتے ہیں اور کہتے ہیں ہاں یہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنی۔ تو اب وہ جانے کا ارادہ کرتے ہیں، تو ان کو روکا جاتا ہے کہ آپ کچھ دیر آرام کر لیجئے، اتنا 1500 میل کا مسافت کا سفر طے کر کے آ رہے ہیں، تھکن سے چور چور ہیں اور ریگستانی سفر ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ بھائی میں نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی غرض سے سفر کیا ہے، میں نہیں چاہتا اس میں کوئی دنیاوی غرض شامل۔ اب آپ سوچئے کہ دین کو کس طرح محفوظ کیا گیا، حتیٰ کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے سامنے کوئی حدیث لے کے آتا تو وہ فرماتے کہ ابھی نہیں، تم گواہ پیش کرو کہ یہ حدیث تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنی۔ تو یہ تو آپ اس پس منظر کو سامنے رکھیے۔ اس پس منظر کو سامنے رکھنے کے بعد پھر ہم بات کریں گے آپ سے ربیع الاول کے حوالے سے، کہ اس پس منظر کے اندر آپ دیکھیے کہ ہمارا دین ہم تک کتنے اہتمام سے پہنچا ہے، حتیٰ کہ جب یونانی فلسفہ داخل ہوا ہے اور یونانی فلسفے نے اسلام کے اوپر حملے کیے ہیں عقلی باتیں کر کر کے، تو وہاں پر آپ کو نظر آ گیا امام غزالی کھڑے ہو جاتے ہیں، اور امام غزالی صرف کھڑے نہیں ہو جاتے بلکہ انہیں یونانی فلسفے کے اوپر دسترس حاصل کی اور اس کا تنقیدی مطالعہ کیا، اس پہ تنقید کی، اور تنقید کرنے کے بعد پھر انہوں نے قرآن اور حدیث سے اسلام کی حقانیت کو ثابت کیا۔ تو یہ دین ہر زمانے میں اس کے اوپر حملے ہوئے، لیکن اللہ رب العالمین نے چونکہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے،
تو اللہ رب العالمین نے اس اسلام کو ایسا واضح کر کے پیش کر دیا جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایسی شریعت لے کے آیا ہوں الغراء جو روشن ہے، لیلھا کنہارھا، اس کی راتیں بھی اس طرح روشن ہے جیسے اس کا دن روشن۔ تو یہ تو پس منظر ہو گیا۔ اب ہم آتے ہیں ربیع الاول کے پاس۔ بغیر کسی شک و شبے کے ربیع الاول انتہائی خوشی کا مہینہ ہے۔ اس سے بڑی کیا سعادت ہوگی، اس سے بڑی کیا خوشی ہوگی کہ ایک ایسے پیغمبر کی بعثت ہوئی، اس ایسے پیغمبر کی ولادت ہوئی، یعنی بعثت بھی ہوئی ہے، ولادت بھی ہوئی ہے، ہجرت بھی ہوئی ہے۔ عجیب اتفاق ہے ربیع الاول کے ساتھ، بعثت بھی اسی مہینے میں، ہجرت بھی اسی مہینے میں، ولادت بھی اسی مہینے میں، اور وفات بھی اسی مہینے میں۔ تاریخوں کا فرق ہے۔ تو بغیر کسی شک و شبے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب جو چیز ہو جائے وہ قابل احترام ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور اگر کوئی اس کو حقارت کی بولے، حقارت کی نگاہ سے دیکھے تو ہم کو اس کے بارے میں شبہ ہے کہ اس کا خاتمہ بالخیر نہیں ہوگا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ وضاحت بھی ضروری ہے تاکہ کسی قسم کی غلط فہمی ہو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا موضوع انتہائی حساس ہے۔ اس حساس موضوع کے اوپر جذبات کے اندر کوئی بات کرنا، کوئی ایسی بات کرنا جس سے انسان جو ہے کوئی غلط تصویر لے لے، یہ بھی خطرے کی بات ہے۔ تو یہ تو محبت کا معاملہ ہے۔ تو اس محبت کے معاملے کے اندر ان تمام مقدمات کو سامنے رکھنا ہوگا، پھر بات سمجھ میں آ جائے گی۔ تو ربیع الاول کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ انتہائی محترم مہینہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت بھی ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت بھی ہوئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی ہوئی۔ تاریخوں کا فرق، یہ چار خصوصیت ربیع الاول میں جمع ہو گئی۔ اس میں بھی کوئی شبہ نہیں ہے، اور ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ جہاں کیا جائے وہ باعث برکت ہے۔ جتنی عقیدت سے کیا جائے گا وطرا باعث ثواب ہے، باعث اجر ہے، اس میں بھی ہم کو کوئی اعتراض نہیں۔ اور ہم اس بات کے قائل ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہونا چاہیے۔ اب بات کیا سمجھنے کی ہے؟ بات سمجھنے کی یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہونا چاہیے۔ ربیع الاول کا مہینہ محترم ہے اور ربیع الاول کے مہینے کی خصوصیات ہیں، لیکن تذکرہ کیسے ہونا چاہیے؟ کیا صرف ایک دن؟ اور اس تذکرے کے اندر کیا ہم آزاد ہیں؟ کیا یہ ربیع الاول کا مہینہ ام العید ہے؟ یہ جو اصطلاحات نئی نئی گڑھی جا رہی ہیں عجیب غریب، بھائی دیکھو بات یہ ہے کہ شریعت قیامت تک کے لیے ہے، یہ قرآن قیامت تک کے لیے ہے، یہ دین پہنچانا علماء کی ذمہ داری ہے صحیح شکل کے اندر۔ اب اگر کوئی محبت کے اندر غلطی کر رہا ہے تو ہمدردی کا تقاضا یہ ہے کہ اس غلطی کی نشاندہی کر دی جائے۔ یہاں پر میں عام طور پہ جب اس موضوع پہ بات کرتا ہوں تو میں ساتھ ساتھ یہ تذکرہ کرتا ہوں کہ بھائی میرے کوئی سیاسی مقاصد بھی نہیں ہے، اور میری کوئی ایسی جماعت بھی نہیں ہے کہ اس کے ممبر سازی کے لیے میں کوئی تقریر کر رہا ہوں۔ اصل چیز یہ ہے کہ یہ شریعت کو صحیح شکل کے اندر امت تک پہنچانا علماء وقت کی ذمہ داری ہے۔ کیوں؟ دیکھیے کہ یہودیوں کے علماء نے شریعت کی حفاظت نہیں کی، لوگوں کی منشا کے مطابق جس کے اندر ان کی واہ واہ ہو جائے اور موجودہ زمانے میں بلے بلے ہو جائے تو بلے بلے ہو جائے تو انہوں نے اس کا خیال رکھتے شریعت کو پیش کیا، تو آج یہودی کی جو تورات ہے وہ صحیح شکل میں موجود نہیں۔ اسی طریقے سے عیسائیوں نے بھی عوام کی مزاج کی رعایت رکھتے ہوئے باتیں کی، تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ عیسائی کی انجیل جو ہے وہ صحیح شکل میں باقی نہیں۔ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتاب نازل ہوئی، یہ قیامت تک کے لیے ہے، تو علماء اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے اس بات کو نبھاتے رہیں گے، اور اس نبھانے کے اندر وہی
اسلوب کو سامنے رکھا جائے گا، لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی اللہ، ہمیں اس پہ کوئی اجرت نہیں چاہیے، آپ کی حمد و ستائش نہیں چاہیے، یہ شریعت کا پیغام ہے جو آپ تک پہنچایا جا رہا ہے، اور اس کا اجر کے بارے میں، اس کی اجرت کے بارے میں، اس کے ثواب کے بارے میں ان اجر الا علی اللہ، اللہ کے ذمے، تو ہمیں دنیا میں کچھ چاہیے ہی نہیں، نہ ہمیں کسی سے کوئی اختلاف ہے اور ہمیں ہمدردی ہے۔ اس ہمدردی کا تقاضا یہ ہے کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ تو جب یہ بات ایک ایسے آدمی سے جس کے کوئی سیاسی مقاصد نہ ہو، جس کی کوئی جماعت کی ممبر سازی کی مہم نہ ہو، تو اس آدمی کے منہ سے ایسی بات وہ ہمدردی ہی کی بات سمجھی جائے گی۔ جیسے ایک ڈاکٹر کے پاس آپ جائیے، ڈاکٹر اگر آپ کی بیماری کی تشخیص کر کے آپ کو دوا دیتا ہے، چاہے کہ وہ کڑوی ہو، لیکن آپ اس کو ہمدرد سمجھتے ہیں، اسی طریقے سے اس امت کے ہمدرد، اس امت کے ڈاکٹر، اس امت کے اطباء یہ علماء اکرام ہیں، اور علماء اکرام کی ذمہ داری ہے کہ مرض کی تشخیص کریں اور اس کا صحیح نسخہ تجویز کریں۔ یہ تین باتیں ہو گئیں۔ تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ ربیع الاول کے اعتبار سے کہ ربیع الاول کے اندر مختلف قسم کی رسومات نے جو جگہ بنا لی ہے، یہ آئی کہاں سے، اس بات کو بھی سمجھ لینا چاہیے۔ تو اس بات کو سمجھنے سے پہلے ایک تاریخی حقیقت جو آپ کو احادیث کے ذخیرے میں بھی مل جائے گی اور دیگر کتابوں میں بھی مل جائے گی، وہ تاریخی حقیقت یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال دنیا میں تشریف فرما رہے، نبوت ملنے کے بعد 23 سال رہے۔ اس پورے 23 سال کے عرصے میں اور 63 سال کے عرصے میں جب نبوت نہیں ملی تھی، اس وقت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید میلاد النبی کا کوئی تہوار نہیں منایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرما جانے کے بعد خلافت کا جو عرصہ ہے وہ 30 سال کا عرصہ ہے، اور یہ کوئی لادو کھیت پہ خلافت نہیں تھی، کوئی چھوٹے سے علاقے پہ خلافت ہے، 2/3 دنیا پہ خلافت تھی، اور دنیا کے کونے کونے پہ ان کی دھاک بیٹھی ہوئی تھی، اتنے دبدبے والی خلافت تھی کہ دنیا کے اوپر خوف طاری تھا، قیصر و کسریٰ کے ایوان لرز رہے تھے۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی خلافت نہیں تھی کہ ہم سمجھے کوئی جمہوریت آ گئی، جیسے جعلی جمہوریت جس کے اندر جمہوریت کے نام پر بھی بیوقوفی ہے ساری، کہ ایسی کوئی نہیں تھی کہ چھوٹے سے ملک کے اوپر حکمرانی ہو، دنیا کے ایک حصہ نہیں، 1/3 حصے کے اوپر نہیں، نصف دنیا سے بھی زیادہ حصے پہ خلافت قائم تھی۔ اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنی بڑی خلافت ہوگی، کہ روم بھی اس کا پرچم سرنگو ہو چکا تھا، فارس بھی سرنگو ہو چکا تھا، اتنی بڑی خلافت تھی۔ اب آپ اس کو سامنے رکھیے، کیونکہ بہت سی باتیں پس منظر سے ہٹ کے کہی جاتی ہیں تو اس کا وزن سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے میں پس منظر کو سامنے رکھ کے عرض کر رہا ہوں۔ اس 30 سالہ خلافت کی تاریخ کے اندر آپ اٹھا کے دیکھیے، کوئی موقع ایسا نہیں آیا کہ ربیع الاول کا مہینہ آیا ہو اور امیر المومنین نے کوئی تہوار کا اعلان کیا۔ پھر ہم آگے چلتے ہیں تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جو 1,24,000 کم و بیش، بعض روایات میں 1 لاکھ سے زیادہ آتے ہیں، بعض میں اس سے زیادہ آتے ہیں، بہرحال تو 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ 100 سال کے قریب دنیا میں رہے۔ تو اس عرصے کے اندر بھی صحابہ کوئی معمولی صحابہ نہیں تھے کہ جیسے آج کل کا عاشق ہوتا ہے، کہ آج کا عاشق یہ ہے کہ ایک صاحب جا رہے تھے ایک خاتون کی آنکھوں پر فدا ہو کر، تو اس نے پلٹ کے کہا کہ تم مجھ پہ کیوں پیچھا کر رہے ہو، میرے پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ تو کہنے لگی ہے کہ بھائی تمہاری آنکھیں بڑی خوبصورت ہیں تو اس لیے میں تم پہ فدا ہو گیا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ تم مجھ پہ فدا ہو، میری چھوٹی بہن پیچھے آ رہی ہے، وہ مجھ سے زیادہ حسین ہے۔ تو وہ مڑ کے اس کی طرف جانے لگا، اس نے رکھ کے تھپڑ مارا، اس نے کہا یہ تم عاشق ہو؟ تو ایسے عاشق نہیں تھے صحابہ کہ ذرا سا حسن بڑھ گیا تو کسی اور کے اوپر فریفتہ ہو گئے۔ تو صحابہ تو ایسے عاشق تھے کہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب سولی پہ لٹکایا گیا ہے اور تخت دار پہ پہنچایا گیا اور ان سے کہا گیا کہ خبیب پرچیاں ماری جا رہی ہیں، نیزے لگائے جائے، چبوئے جا رہے ہیں، اور ان سے کہا جا رہا ہے خبیب تم بتاؤ کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری جگہ پہ ہو، تم کو چھوڑ دیا جائے تو تم کو کیسا لگے گا؟ تو حضرت خبیب رضی اللہ عنہ تڑپ گئے، فرمائے لگے کہ خبیب یہ بھی گوارا نہیں کر سکتا
کہ خبیب کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں پھانس لگے وہ خبیب کو چھوڑ دیا جائے۔ اب آپ سوچئے ایسے صحابہ، جانثار صحابہ، ایسے صحابہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کرنے کے اندر کوئی کسر نہیں چھوڑ رہے اور ادب و احترام کی انتہا کو پہنچے ہیں۔ غزوہ احد کے موقع پر تیروں کی بارش ہو رہی ہے، حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے درغے میں، اور حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خیال کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا میں سہارا بن جاؤں اور ان کی حفاظت کر لوں۔ اب وہ آئے اور آنے کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حصار میں لیا، صحابہ نے، جانثار صحابہ نے ان کو حصار میں لے لیا۔ اب ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چہرے انور کے سامنے تھے، ان کو یہ خیال آیا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پیٹ کروں، دشمن کی طرف میں منہ کروں تو یہ بے ادبی ہوگی۔ آپ اندازہ فرمائیے، حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چہرہ کر لیا اور تیر اپنی پیٹوں پہ برداشت کیے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، ایسے جانثار صحابہ تھے، اور ایسے جانثار صحابہ تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے اندر فنا تھے، فنا۔ وہ کوئی چیز برداشت ہی نہیں کر سکتے تھے، حتیٰ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا ہے، پرانے لوگ جانتے ہیں کہ 12 ربیع الاول 12 وفات کے نام سے یاد کیا جاتا تھا، اور 12 ربیع الاول کو بلا شک و شبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا ہے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب وصال ہوا ہے تو صحابہ کا حال یہ تھا کہ عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ جیسے صحابی وہ شل ہو گئے تھے اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور ان پر یہ کیفیت طاری تھی کہ کہتے تھے کہ جو کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا میں اس کے سر تن سے جدا کر دوں گا، ایسے سکتے کے عالم میں آ گئے۔ اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا ہے تو آپ اس واقعے کو سامنے رکھیے تو آپ کو نظر آئے گا کہ 12 ربیع الاول کو وصال ہو رہا ہے تو تمام امت کے اوپر ایک ایسی مصیبت ٹوٹی ہوئی ہے، ایسی مصیبت ٹوٹی ہوئی ہے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے صبت علیہ مصائب لو انہا، صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سن لیالیہ، کہ ایسے مسائل میرے اوپر ٹوٹے ہیں کہ اگر یہ دن کے اوپر ٹوٹ جاتے تو دن تاریکی رات میں تبدیل ہو جاتے۔ تو یہ مصائب تھے، اور اس دن جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا ہے، آپ غور فرمائیے کہ اس دن صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے گھر میں کوہرام مچا ہوا تھا اور پورے عالم اسلام پر سکتہ طاری تھا۔ اگر کوئی خوش نظر آ رہا تھا تو یہودی خوش نظر آ رہے تھے، عیسائی خوش نظر آ رہے تھے، اور مجوسی خوش نظر آ رہے تھے، اور ابلیس خوش نظر آ رہا تھا۔ اب کہیں محبت میں ہم ان سے مشابہت تو نہیں کر رہے؟ ایک سوال ہے غور کرنے کے لیے، غور کرنے کا دروازہ ہر وقت کھلا ہوا ہے۔ بہرحال تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کی اتنی بڑی تعداد تھی، 100 سال کا عرصہ رہے ہیں، اور ان میں سے کسی نے بھی ربیع الاول کے مہینے کا تہوار نہیں منایا۔ پھر اس کے بعد ائمہ اربعہ ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ان میں سے کسی نے اس طرح کا کوئی تہوار نہیں منایا۔ پھر اولیاء اللہ کی ایک فہرست ہے، اور ان اولیاء اللہ سے ان کی پوری سیرت پڑھ جائیے، چاہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، چاہے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، چاہے علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ ہوں، چاہے جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، چاہے قطب الدین کاکی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، چاہے شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ ہوں، چاہے مجد افساری رحمۃ اللہ علیہ ہوں، چاہے حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، چاہے بن نوری رحمۃ اللہ علیہ ہوں، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہوں، اولیاء اللہ کی ایک فہرست ہے، کسی کی زندگی کے اندر یہ نہیں۔ یہ سوچنے کے لیے میں آؤٹ لائن دے رہا ہوں، نکات دے رہا ہوں، بحث نہیں کر رہا ہوں اور نہ بحث کرنے کی دعوت دے رہا ہوں۔ ہم سوچیں، کیونکہ میری کامیابی اس وقت ہے جب کہ میرے اللہ نے مان لیا، اور آپ کی کامیابی اس وقت ہے جب آپ کے اور ہمارے اللہ نے آپ کو کامیاب قرار دے دیا۔ یہ تو بحث کی بات ہی نہیں ہے، عقلی دلائی کی بات ہی نہیں ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد ایک بات یہ کہ یہ مسلمانوں میں آیا کہاں سے؟ ہوا یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا سے تشریف لے گئے، دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد
300 سال تک کسی کے دل میں یہ خیال نہیں آیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش 25 دسمبر کو کرسمس منایا جائے۔ 300 سال بعد کچھ لوگوں کا ارادہ ہوا کہ لوگوں کو عیسائیت کے قریب کرنے کے لیے کرسمس کا دن منانا چاہیے، تو یہ کرسمس کا سلسلہ شروع ہوا۔ پھر لوگوں نے دیکھا کہ لوگ اس میں آ نہیں رہے، جو شوق طبیعت کے لوگ ہیں تو انہوں نے اس کے اندر موسیقی کا اہتمام کیا۔ پھر دیکھا کہ لوگ پھر بھی نہیں آئے تو انہوں نے اس کے اندر کھیل تماشوں کا اہتمام کر لیا۔ پھر دیکھا ابھی بھی بہت سا طبقہ نہیں آیا تو پھر اس میں انہوں نے مختلف قسم کے ناٹک داخل کر دیے۔ اور پھر آج کرسمس کا حال یہ ہے کہ تاریخ کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے، اخباروں کے اندر ہر سال کی کرسمس کی رپورٹ جب چھپتی ہے تو آپ دیکھ لیجئے کرسمس جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر منسوب ہے، اس کرسمس کے اعتبار سے آپ پڑھیں گے کہ اس دن سب سے زیادہ شراب پی جاتی ہے، سب سے زیادہ زنا کیا جاتا ہے اور سب سے زیادہ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں۔ اب آپ سوچئے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر ہو رہا ہے اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ بہرحال یہ تو کرسمس تھا۔ پھر ایک مسلمان بادشاہ نے سوچا کہ یہ عجیب بات ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لوگ تہوار مناتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے افضل، سارے نبیوں سے افضل، خاتم النبیین ہے، تو کیوں نہ ہم اس تہوار کو بھی منائیں۔ تو اس بادشاہ نے اس عید میلاد النبی کی بنیاد رکھی تھی۔ تو یہ عید میلاد النبی کئی سال بعد اس کی بنیاد رکھی تو خود بخود اس کی حقیقت تاریخی بن جاتی ہے، واقعات کی بن جاتی ہے، قصے پارینہ کی بن جاتی ہے، شریعت سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں۔ یہی وجہ ہے آپ دیکھیں گے شریعت کا ایک مزاج ہے۔ شریعت کا مزاج کیا ہے؟ دنیا کے اندر جہاں پر بھی جائیں گے شریعت اسی شکل میں ہوگی، لیکن بدعت کو اگر آپ دیکھیں گے تو بدعت ہر علاقے کی الگ ہوتی ہے۔ اب آپ دیکھیے اذان، آپ پاکستان میں سنیں، سعودی عرب میں سنیں، پورے مڈل ایسٹ میں سنیں، پورے یورپ میں سنیں، پورے افریقہ میں سنیں، اس کے کلمات ایک جیسے ہوں، وہ یونیفارم ہوتی، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ نماز آپ پوری دنیا میں چکر لگا لیجئے، 1.5 ارب مسلمان ہیں، ان 1.5 ارب مسلمانوں کی نماز کو اب اگر آپ دیکھیں گے تو سورہ فاتحہ، ثنا، اعوذ باللہ، بسم اللہ، سورہ فاتحہ، پھر سورت، پھر رکوع، سجدہ، نماز ایک جیسی۔ اسی طریقے سے آپ عید کو دیکھ لیجئے، اسی طریقے سے آپ بقرعید کو دیکھ لیجئے، اسی طریقے سے آپ رمضان المبارک کو دیکھ لیجئے، آپ اسی طریقے سے نکاح کو دیکھ لیجئے، تمام چیزوں کو دیکھیں گے وہ یونیفارم ہوں گے۔ لیکن جو تاریخی واقعات ہیں ان تاریخی واقعات کے اندر آپ دیکھیں گے علاقوں کے اندر پہنچتے پہنچتے اس کی شکل بدل جاتی ہے۔ اب آپ اس عید میلاد النبی کو دیکھیے، ہر سال اس کے اندر نئی چیز ایڈ ہو رہی ہے، نئی چیز داخل ہو رہی ہے، کیونکہ انسانوں نے بنائی ہے تو انسانوں کو جیسے جیسے فراخی میسر آ رہی ہے، جیسے جیسے حوصلہ مل رہا ہے، ویسے ویسے اس کے اندر چیزوں کو داخل کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو یہ اس بات کی خود دلیل ہے کہ یہ شریعت نہیں ہے۔ ایک اور بات سنیے، وہ بات یہ ہے کہ یہ بات کہی جا رہی ہے کہ عید جو ہے ایک عید الفطر ہے، ایک عید الاضحیٰ ہے اور ایک عید میلاد النبی ہے، اور اس سال یہ بات چلائی گئی ہے کہ ام العید ہے، یعنی یہ تمام عیدوں کی ماں ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے ہماری جو نیو جنریشن آ رہی ہے، نئی نسل آ رہی ہے، اگر اس کو اسلام کی صحیح تفسیر نہیں پیش کی جائے گی تو وہ تو یہی سمجھے گی۔ اس سے علماء اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ اس کی وضاحت کر دیں۔ تو اب اس کی وضاحت میں کہیں اور سے نہیں کرتا ہوں، کہیں اور سے نہیں۔ ہم سب ہدایہ اٹھاتے ہیں، کنز الدقائق اٹھاتے ہیں، قدوری اٹھاتے ہیں، یہ فقہ کی کتابیں ہیں۔ ان فقہ کی کتاب کے اندر جتنے بھی احکامات ہیں ان کی تفصیلات موجود ہیں۔ کتاب الطہارت موجود ہے، باب التیمم ہے، باب المسح الخفین ہے، کتاب الحیض ہے، باب الانجاس ہے، اور فہرست ہے پوری، آپ پڑھتے چلے جائیے، آپ کو پوری فہرست ملے گی۔ لیکن میں یہ سوال کرتا ہوں، کسی فقہ کی کتاب کے اندر عید میلاد النبی کا کوئی باب باندھا ہے؟ اگر عید میلاد النبی کا باب باندھا نہیں تو یہ آئی کہاں سے ہے؟ کیا یہ جو فقہا نے کتاب لکھی، شریعت مدون کی، قرآن حدیث سے استنباط کیا، پھر وہ احادیث کا ذخیرہ جو کہ فقہ کی ترتیب پہ لکھا گیا ہے، جیسے ترمذی شریف ہے، یہ فقہ کی ترتیب پہ لکھ گئی، اس میں کوئی باب؟
فقہ کے ابواب کے اندر کتاب العید ہے، بچے جانتے ہیں جو علماء بن رہے ہیں، جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں، قدوری کی کتاب کے اندر مالا بتا بنو کے اندر بھی عید الفطر عید الاضحیٰ کے احکامات، صدقہ فطر کے احکامات، حتیٰ کہ میں سمجھانے کے لیے بعض دفعہ کہتا ہوں خلفا یعنی جو تیسری جنریشن، جو تیسری قسم ہوتی ہے جو مرد ہوتے نہ عورت، ان کے احکامات موجود ہیں۔ تو جب اتنے باریک باریک احکامات موجود ہیں تو عید میلاد النبی کے احکامات وہاں کیوں نہیں ذکر کیے گئے؟ کیا فقہاء نے خیانت کی ہے؟ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ من ذالک خیانت کی ہے؟ یہ سوالات ہیں، میں تقریر نہیں کر رہا ہوں، میں سوچنے کے لیے مواد دے رہا ہوں۔ ہم سوچیں، ہمدردی سے سوچیں اور ہمدردی سے سمجھائیں۔ آگے چلیے، اسلام کے اندر جتنے احکامات ہیں اس کو یا تو فرض کا حکم لگتا ہے، یا واجب کا حکم لگتا ہے، یا سنت کا حکم لگتا ہے۔ ہم آپ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ یہ بتلائیے کہ عید میلاد النبی کا تہوار فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے؟ تو فرض کے ثابت ہونے کے لیے قطعی الدلالہ قطعی الثبوت نصوص چاہیے، وہ نصوص دیجیے۔ واجب کے ثابت ہونے کے لیے جو نصوص چاہیے ضمنی الثبوت وہ دیجیے۔ سنت کے ثابت ہونے کے لیے جو نصوص چاہیے وہ دیجیے۔ یہ میں آپ کو وہ بنیادی باتیں عرض کر رہا ہوں کیونکہ آج کل عوام نے ایک عجیب سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، ایسے میں بھیجے دبا کے، اور اس کے اندر عقلی دلائل دے رہے ہیں کہ بھئی تمہارا بچہ پیدا ہوتا ہے تو تم خوش ہوتے ہو کہ نہیں ہوتے، حضور پیدا ہوئے تو تم کو خوشی نہیں ہو رہی، تم شیطان ہو گئے۔ بھائی یہ عقلی دلائل کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس شریعت موجود ہے، ہمیں کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم کو شریعت سے رہنمائی لینی ہے، ہمیں کہیں اور سے رہنمائی لینے کی ضرورت کہ آپ کی طرف زبانی سے رہنمائی لینے کی ضرورت وہاں پیش آئے گی جہاں پر ہمارے پاس دلائل نہ ہو، قرآن ہمارے پاس محفوظ نہ ہو، حدیث ہمارے پاس محفوظ نہ ہو، فقہ ہمارے پاس محفوظ نہ ہو، ہمارے پاس تمام چیزیں محفوظ ہیں۔ تو پھر اس طرح کی باتیں کر کے کچے ذہن میں پاس بچے آ رہے ہیں کہ مولانا یہ میسج آیا ہے بتائیے اس کا کیا جواب۔ بھائی پاگل پن کا جواب تو نہیں دیا جاتا۔ سورج نکلا ہوا ہے، کوئی آدمی کا نہیں نکلا تو اب اس کا کیا جواب دیجیے گا؟ سورج نہیں نکلا، بھائی دیکھ لو۔ تو شریعت کے احکامات پورے محفوظ ہیں، اس کے خلاف کوئی بات کر رہا ہے اور بیتوں کی دلیل دے رہا ہے، اس کے بارے میں کیا دلیل دی جائے گی؟ تو یہ شریعت کا مزاج سمجھ لینا ضروری ہے، چونکہ ہم دین سے دور ہو گئے تو دین سے دور ہونے کے نتیجے کے اندر اب ہم کو عقلی باتیں زیادہ سمجھ میں آنے لگی، نقلی باتیں سمجھ میں نہیں آتی۔ حالانکہ بھیا وحی کا سلسلہ شروع وہاں ہوتا ہے جہاں عقل کام کرنا چھوڑتی ہے۔ تو لہذا یہ بات ذہن میں رہے۔ پھر اسی طریقے سے عجیب غریب معاملہ ہے کہ بہت سے احباب نے بتلایا کہ باقاعدہ عید کی نماز پڑھی گئی، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو اب بتلائیے کہ عید کی نماز، عید میلاد النبی کی جو نماز ہے اس میں کتنی تکبیرات ہیں؟ فقہ سے ثابت کیجیے، آپ ترمذی شریف سے ثابت کیجیے کتنی تکبیرات ہیں؟ 6 زائد تکبیرات ہیں، 12 زائد تکبیرات ہیں، 25 زائد تکبیرات ہیں۔ پھر اس کا خطبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر کیا کیا احکامات بیان کیے تھے، یہ ذرا پیش کیجیے۔ بڑے خطرے کی بات ہے کہ ایک اسلامی مملکت کے اندر یہ بہت، میں بڑی خطرناک بات کہنے جا رہا ہوں کہ باقاعدہ ایک تحریک کے ذریعے سے، ایک منصوبہ بندی کے ذریعے سے دین کی تصویر کو مسخ کرنے کے لیے ایک تحریک شروع کی گئی، کیونکہ باطل اپنے انجام کو پہنچ رہا ہے اور وقت دیکھ لے گا انشاءاللہ باطل کا جنازہ اٹھتا ہوا۔ تو باطل اپنے انجام کو پہنچ رہا ہے، تو باطل جاتے جاتے جیسے بر صغیر کے اندر باطل کے جب پنجے اکھڑ گئے تھے اور ٹانگیں ٹوٹ گئی تھیں، جاتے جاتے بہت سارے تحفے بر صغیر میں دے کے چلے گئے تھے کہ مسلمان آپس میں لڑتے رہیں۔ اسی طریقے سے باطل جاتے جاتے یہ نئی نسل، چونکہ ہماری اولڈ جنریشن تو ختم ہو گئی یا وہ اب کچھ کرنے کے قابل نہیں رہی، ہماری نیو جنریشن اس وقت کام پہ آ گئی، اور اس سے جو چھوٹی جنریشن ہے وہ وجود میں آ رہی ہے، اس کی ذہن سازی کرنے کے لیے کام کیا جا رہا ہے تاکہ آئندہ 100 سال کے لیے مسلمانوں میں سر پھٹول ہوتا رہے۔ تو اس لیے شریعت کا صحیح مزاج سمجھنا ضروری ہے۔ تو میں بات عرض کر رہا تھا کہ یہ عید میلاد النبی کے اعتبار سے تو یہ بات ذہن میں آ گئی ہوگی آپ لوگوں کے، تو یہ تہوار کے اعتبار سے جو بات ہو رہی ہے، اور باقاعدہ قربانی بھی ہوئی ہے،
گائے بھی خریدی گئی ہے، بکرے بھی خریدے گئے ہیں، اور نئے کپڑے بھی بنائے گئے ہیں، اور نہ معلوم کیا 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 گیا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں، یہ تو ساری باتیں ہو گئیں جو آپ کے سامنے آ گئی۔ عید میلاد النبی کا فیصلہ میں نے آپ کے ہاتھ میں دے دیا ہے، آپ لوگ فیصلہ کر سکتے ہیں۔ عید میلاد النبی میں کچھ تبصرہ نہیں کر رہا ہوں، نہ میں کچھ کہہ رہا ہوں، ہم خود فیصلہ کریں۔ اب ہم چلتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد کیا ہے۔ جب یہ بات ہم کو سمجھ میں آ جائے گی تو پھر ہم کو کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں۔ دیکھیے، میں اس بات کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دیا کرتا ہوں۔ وہ مثال یہ ہے کہ ایک آدمی کہتا ہے کہ وینٹولین جو ہے نا بہترین سیرپ ہے، یہ بہترین اس کا انجیکشن آتا ہے، یہ بہترین اس کی ٹیبلٹ آتی ہیں، آپ اس کو استعمال کیجئے۔ زینٹیک بہترین گولی ہے، آپ استعمال کیجئے۔ پیراڈول بہترین گولی ہے، آپ استعمال کیجئے۔ بے شک آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن اس کی مجھے ضرورت نہیں۔ اگر کوئی چیز بہترین ہے تو اس بہترین چیز کو میرے اوپر کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ پہلے تو آپ ڈائگنوز کر لیجئے کہ وہ ہے کیا چیز، اس کے بعد آپ ڈائگنوز کرنے کے بعد، تشخیص کرنے کے بعد آپ گولی تشخیص کیجئے گا، اس سے پہلے گولی تشخیص نہ کریں۔ یہ تو میں نے مثال دی کہ ہماری روز مرہ زندگی کیا مشاہدہ ہے۔ اب ہم آتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقصد کی طرف۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد سمجھ میں آ جائے گا تو ساری باتیں کھل جائیں گی، غبار ہٹ جائے گا۔ بعثت کا مقصد سمجھ میں جائے گا تو اس کے بعد میں فروعی باتیں، جزوی باتیں ہوتی رہیں گی۔ بعثت کا مقصد ہم کسی سے نہیں پوچھیں گے، جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا ہے، جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ ختم نبوت کا تاج رکھا ہے، انہی سے پوچھیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد کیا ہے؟ اے اللہ آپ بتلائیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم تو امتی ہیں، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وکیل تو ہیں نہیں کہ ہم ان کو سجیسٹ کریں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہے بیسیکلی اس لیے لائے گئے ہیں اور آپ کو اس خانے کے اندر بٹھانا تھا، صحابہ اس خانے میں بٹھا نہیں سکے، ہم 1400 سال بعد ہم اس خانے میں بٹھائیں گے آپ۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ صحابہ پہ بھی تہمت، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی تہمت، کہ یہ سب محبت میں ہو رہا ہے۔ بعض تو بیچارے دانستہ طور پہ کر رہے ہیں، بعض نادانستہ طور پہ کر رہے ہیں۔ اب دیکھیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر فرما رہے ہیں کہ میں نے یہ دین پہنچا دیا، اور اس کے اوپر انہوں نے تمام صحابہ کو گواہ بنایا اور اللہ کو گواہ بنایا۔ اب اگر کوئی آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر کوئی نئی چیز کا اضافہ کرتا ہے تو گویا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حجۃ الوداع کے اس دعوے کو جھٹلاتا ہے۔ یہ ادب ہے یا بے ادبی؟ یہ احترام ہے، محبت ہے، یا گستاخ رسول؟ اچھا، اسی طریقے سے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے گواہی دی کہ اے اللہ کے رسول، بلا شبہ آپ نے تمام چیزیں پہنچا دی اور آپ نے حق ادا کر دیا۔ حتیٰ کہ روز رسول پہ جب ہم جاتے ہیں تو وہاں پر سلام پیش کرتے ہیں تو وہاں پر ایک جملہ ہے جو تمام صحابہ سے منقول چلا آ رہا ہے، آج تک ہم بھی کہتے ہیں، اشہد انک محمد رسول اللہ، کہ اشہد انک محمد رسول، اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں، وہ اشہد انک قد بلغت الرسالہ، کہ آپ نے رسالت کا جو پیغام ہے وہ پہنچا دیا، وہ ادیت الامانہ، امانت کو آپ نے ادا کر دیا، وجاہدت فی اللہ حق جہادی، اور جہاد کا جو حق تھا وہ ادا کر دیا۔ تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہو کر یہ دعویٰ کرتے ہیں، تو اس کو بھی جھٹلانا۔ تو بہرحال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد میں اور آپ یا کوئی ولی بھی نہیں بتا سکتا، کیوں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ہیں، حتیٰ کہ انبیاء سے بھی افضل ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد بتلا سکتے ہیں صرف اللہ رب العالمین۔ آئیے ہم قرآن شریف سے پوچھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد کیا ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، کہ بلا شبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد یہ ہے کہ ان کی پوری زندگی کو اپنا لیا جائے، یہ ہے بعثت کا مقصد۔ اور ساتھ ساتھ ایک اصول بیان کر دیا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو اپنائے گا کون؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، جو لمن کان یرجو اللہ، جس کے دل میں اللہ کی ملاقات کی امید ہے اور جو روز آخرت پر یقین رکھتا ہے،
وذکر اللہ کثیرا، جو اللہ کو یاد رکھتا ہے. کیونکہ بھیا اصل کامیابی اللہ کی، نہ میری نہ تیری، دنیا کی چرب زبانی سب ختم ہو جائے گی. فرعون بھی بڑا چرب زبانی کیا کرتا تھا اور بہت دعوے کیا کرتا تھا، انا ربکم الاعلی بھی کہا، لیکن آج عبرت کے نشان بنا ہوا میوزیم میں پڑا ہوا ہے. پھر اس کے بعد دوسرے فرعون جو آئے، شیرون، 5-6 سال ہو گئے، موت اور زندگی کی کشمکش میں مبتلا ہے، اس کو موت نہیں آ رہی. یہ وہی قاتل ہے جس نے شتیلا اور جو ہے میدانوں کے اندر سلابس میں فائرنگ کر کے مسلمانوں کو شہید کیا تھا. آج موت اور زندگی کی کشمکش میں پڑا ہوا ہے. اسی طریقے سے مختلف فرعون آپ دیکھ رہے ہیں، 30 سال والا فرعون، 25 سالہ فرعون، سب کے تختے اکھڑ رہے ہیں. سارے فرعون جو یہودیوں کے چمچہ گیریاں کر کے زندگی گزارے، سب کے تختے اکھڑ رہے ہیں. تو یہ تو دنیا کی کامیابی یا دنیا کی ناکامی کوئی بڑی چیز نہیں، اصل تو ہے آخرت کی کامیابی. تو آخرت کی کامیابی کے لیے فارمولہ جو بنایا گیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا جو مقصد بتلایا گیا، وہ مقصد یہ بتلایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونے کے طور پر اپنا لیا جائے. اور نمونے کے طور پر اپنانے کا مطلب کیا ہے؟ عقائد کے اندر، عبادات کے اندر، معاملات کے اندر، معاشرت کے اندر اور اخلاق کے اندر. ان 5 چیزوں کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنانا ہے. اب ظاہر سی بات ہے، ہم سوال کریں گے کہ عید میلاد النبی یہ عبادت ہے، تو عبادت کے نمونہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے چاہیے اور اس کے احکامات فقہ کے ابواب میں چاہیے. اگر عید میلاد النبی معاملات ہیں تو معاملات کے احکامات چاہیے، اگر یہ معاشرت ہے تو معاشرتی احکامات چاہیے، اگر یہ اخلاق ہے تو اخلاق کے اندر اس کا ثبوت چاہیے. یہ تو ہو گئی بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے متعلق. اور اب اس کا ثبوت حدیث سے لے لیجئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد جو ہے نعتیں پڑھنا، جلوس نکالنا، مسلمانوں کو تنگ کرنا، ایذائے مسلم، یہ تمام چیزیں جمع ہو جاتی ہیں، راستوں کا بند ہو جانا، بیمار کا پریشان ہو جانا، اور گانوں کے طرز پہ نعتیں پڑھنا، ناچنا، تھرکنا، اور بیت اللہ بنا کے اس کے گرد طواف کرنا، اور جو ہے عید کی طرح نماز پڑھنا، اور پھر جانور لا کر قربان کرنا، اور 25,000 دیگوں کا صدقہ کرنا. ہم منع نہیں کرتے آپ کھائیے، صبح سے شام تک کھائیے، لیکن دین کے نام پہ مت کھائیے. ہم کو کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ خوب کھائیے، خوب کھلائیے، صدقہ کیجیے، صدقے کی فضیلت ہے، لیکن حضور کے نام پر کوئی عبادت گڑھ کر نہ کیجیے. یہ ہے اصل مسئلہ، یہ ہے اصل بات. تو دیکھیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد یہ نہیں تھا. کیوں؟ اگر یہ ہوتا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں قریش مکہ آئے، ان کے سردار آئے اور ان کے چچا سے شکایت کی کہ دیکھیے آپ کے بیٹے ہر وقت جو ہے دعوت دیتے رہتے ہیں، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، آپ ان سے کہیے یہ دعوت دینا چھوڑ دیں. اور اگر ان کو دولت چاہیے تو ہم ان کی خدمت میں دولت رکھنے کے لیے تیار ہیں، اگر ان کو چاہیے بادشاہت تو ہم ان کو بادشاہ بنانے کے لیے تیار ہیں، اور اگر ان کو چاہیے حسین عورت تو ہم عرب کا منتخب حسن ان کی خدمت میں رکھنے کے لیے تیار ہیں. لیکن یہ جو روز روز کے بخیرے ہیں، ان بخیروں کو نہ اٹھائیے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر اپنی بعثت کا مقصد ذکر فرمایا. یہ بخاری کی روایت ہے، کسی اور کی روایت نہیں ہے، بخاری میں دیکھ لیجیے جا کے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر یہ بات فرمائی کہ اے چچا، یہ لوگ میرے ایک ہاتھ میں سورج رکھ دیں، ایک ہاتھ میں چاند رکھ دیں، تب بھی میں دعوت کو نہیں چھوڑوں گا. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد یہ نہیں ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا نظام انسانوں کی اس بستی کے اوپر نافذ ہو جائے. یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد. اب یہ تو باتیں ہوں گی سمجھنے سمجھانے سے متعلق. اب ایک بات اب جو ربیع الاول کے پیغام سے متعلق بھی کہہ سکتے ہیں اور ہم سب کو مل کر کرنے والے کام سے متعلق بھی کہہ سکتے ہیں. وہ بات بڑی حساس ہے. جیسے الحمدللہ ثم الحمدللہ امت مسلمہ نے متفق ہو کر ختم نبوت کے قانون کے سلسلے میں احتجاج کیا اور اپنی احتجاج کی بات کو ریکارڈ کروایا، تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائی. یہ اللہ کا احسان ہے. تو اسی طریقے سے اس وقت پاکستان کو اور عالم اسلام کو جو ضرورت ہے، وہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب ایک جسد واحد کی طرح ہو جائیں، ایک جسد واحد کی طرح ہو کر اپنے اصل دشمن کو پہچانے اور اصل دشمن کی دشمنیوں کو پہچانے، اس کی سازشوں کو پہچانے اور اس کے پاؤں کو اکھیڑ کے پھینک دیں.
اور وہ کام کیا ہے؟ وہ کام یہ ہے کہ جیسے میں بار بار عرض کرتا چلا آ رہا ہوں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جنگ میدان میں لڑی جاتی ہے. بھائی جنگیں ہر جگہ لڑی جا رہی ہیں. میدان میں مجاہدین لڑتے ہیں اور نظریاتی جنگیں جو علماء لڑتے ہیں, اور اسی طریقے سے صحافتی جنگ مسلمان صحافی لڑتے ہیں. اسی طریقے سے تعلیم کے میدان میں تعلیمی اسکالر جو ہے ان جنگوں کو لڑتے ہیں. اسی طریقے سے اس وقت پاکستان کے اوپر ایک یلغار ہے. میڈیا کے ذریعے سے بھی جنگ مسلط کی گئی ہے, ذرائع ابلاغ کے ذریعے سے بھی جنگ مسلط کی گئی ہے, صنعت و حرفت کے نام پر بھی مسلط کی گئی ہے, فیشن کے نام پہ بھی مسلط کی گئی ہے, اور تعلیم کے نام پہ بھی مسلط کی گئی. میرے سامنے یہ ایک اخبار ہے. اس اخبار کے اندر آپ یہ سن کر حیران رہ جائیں گے, اور آپ میں سے بہت سے لوگوں نے پڑھا ہوگا لیکن شاید آپ کی نگاہ سے گزرا نہیں ہوگا. میں تمام مسلمانوں کو کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں, یہ میں 12 ربیع الاول کا پیغام دے رہا ہوں کہ 12 ربیع الاول کا پیغام کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پورے انسانوں کے اندر نافذ کر دینا, پورے ملک پہ نافذ کر دینا. یہ میرا بھی پیغام ہے اور تمہارا بھی پیغام ہے. ہم سب کا منشور یہی ہے کہ نظام مصطفیٰ چاہیے. تو نظام مصطفیٰ کے اندر جو جو چور دروازے میں ڈاکو داخل ہو رہے ہیں ان ڈاکوؤں کو پہچاننا ضروری ہے اور مل کر ان کا قلقامہ کرنا ضروری ہے. اور وہ پیغام کیا ہے؟ وہ پیغام یہ ہے کہ دیکھیے کہ تعلیم کے سلسلے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا ایک نظام دیا ہے. اب جب ہم نے اس نظام کو چھوڑا, لارڈ میکائلے کا کلرک والا نظام لے لیا, کلرک والا نظام لینے کے بعد ہم کیا ہوا, ہمارے ساتھ کیا ہوا, کیا وار کیا گیا؟ وار یہ کیا گیا مسلمانوں کو 2 طبقوں میں تقسیم کر دیا گیا. ایک طبقہ وہ تھا جو اسکول کالج میں گیا تھا, ایک طبقہ وہ تھا جو مدارس میں آیا تھا, اور دونوں طبقے ایک دوسرے کی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھے, نہ سمجھنے کے لیے تیار تھے, نہ ایک دوسرے کی بات سمجھ میں آتی تھی. علماء اکرام کی محنتوں سے, اللہ والوں کی محنتوں سے وہ مسئلہ ختم ہو گیا. اب الحمدللہ ثم الحمدللہ سارے مسلمان طبقے قریب آ گئے اور سب کو ایک دوسرے کی بات سمجھ میں آ رہی ہے. اب دوبارہ ان میں دراڑ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے, تو اس دراڑ ڈالنے سے پہلے اس دراڑ ڈالنے والی مشین کو ہی توڑ کے پھینک دیا جائے. تو یہ بہت ضروری بات ہے. وہ ضروری بات یہ ہے کہ تعلیمی نظام کے اندر بار بار رخنہ اندازی کی جاتی ہے, اور رخنہ اندازی کرنے کے بعد بہت سے ایسے مواد کو داخل کیا جاتا ہے جو مواد انسانی معاشرے کو بھی زیب نہیں دیتے. میں اسلامی معاشرہ نہیں کہ انسانی معاشرے کو بھی زیب نہیں دیتے. وہ مواد داخل کیا جاتا ہے اور اس کے اوپر بڑی بڑی فنڈنگ کی جاتی ہے اور بڑا خرچہ کیا جاتا ہے اور بڑی تنظیمیں کام کرتی ہیں. اسی طرح کی ایک واردات اس وقت ہو رہی ہے جو 2 سال سے سرکاری اسکولوں میں چل رہی ہے. اور وہ واردات کیا ہے؟ وہ واردات یہ ہے کہ یورپی یونین کی مالی معاونت اور ورلڈ پاپولیشن فاؤنڈیشن اور آہنگ نامی NGO کے اشتراک سے سرکاری اسکولوں میں 7ویں سے 10ویں جماعت تک کے طلباء کو زندگی اور طالبات کو زندگی گزارنے کی مہارتوں پر مبنی تعلیمی پروگرام LSBE کے تحت خاندانی منصوبہ بندی, جنسی تعلقات, تولیدی صحت اور کم عمری میں شادی اور زچگی کے مسائل سمیت دیگر قابل اعتراض مواد پر مبنی کتابیں گزشتہ 2 برس سے پڑھائے جانے کا انکشاف ہوا. یعنی وہ ایک کتاب تیار کی گئی ہے, اس کتاب کے اندر بچوں کو 7ویں کلاس کے بچے کی کیا عمر ہوتی ہے, 8ویں کلاس کے بچے اور بچی کی کیا عمر ہوتی ہے, ناپختہ ذہن, ان کو بتایا جا رہا ہے سیکس کیا چیز ہے. یہ انسانی معاشرے میں, اسلامی معاشرے کو تو چھوڑ دیجئے, انسانی معاشرے کے اندر بھی یہ زیب دیتا ہے. اس کو سکھلایا جا رہا ہے کہ جن سے مخالف کیا ہے, اور اس کو سکھلایا جا رہا ہے کہ ایڈز کن وجوہات سے پھیلتا ہے اور اس ایڈز سے بچنے کا طریقہ کیا ہے. یعنی گویا کہ نعوذ باللہ من ذالک امت کو تیار کیا جا رہا ہے کہ ہم جد پرستی کی جائے, اور بڑا منہ کھول کر مختلف لوگوں پہ الزام لگایا جاتا ہے کہ فلاں جگہ پہ یہ ہو رہا ہے, فلاں جگہ پہ یہ ہو رہا ہے. آپ کیا تیار کر رہے ہیں؟ آپ کی مونچھ کے نیچے ہو رہا ہے. یہ وہ مسائل ہیں جو ربیع الاول کے اندر فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تھی. بعثت کس لیے ہوتی ہے؟ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. کیا یہ 4 عناصر ہم نے پورے کر دیے؟
کیا ہمارے اسکول سے پڑھے ہوئے بچوں اور بچیوں کو قرآن پڑھنا آ گیا؟ کیا قرآن کے معنی آ گئے؟ کیا احادیث کے ذخیرے سے مناسبت ہو گئی؟ کیا حرام حلال کی تمیز ہو گئی؟ ہمارے پاس تو پورا مواد موجود ہے. بچوں کا نظام تعلیم کیسا ہونا چاہیے یہ شریعت میں موجود ہے. اور ہم کو قوم کون سی تیار کرنی ہے؟ وہ قوم تیار کرنی ہے جو حرمین کی حفاظت کرے، یا وہ قوم تیار کرے جو واشنگٹن کی حفاظت کرے؟ ظاہر سی بات ہے، کوئی بھی نظام بنانے کے لیے اس کا ایک فلسفہ ہوتا ہے، اس کا آئیڈیا ہوتا ہے، اس فلسفے کے اوپر، ان بنیادوں کے اوپر نظام استوار ہوتا ہے. آپ جو نظام تعلیم دینا چاہتے ہیں اس سے کون سی قوم تیار کرنا چاہتے ہیں؟ وہ قوم جو ماں باپ کی نہ ہو، وہ قوم جو بہن بھائیوں کی نہ ہو، وہ قوم جو انسان بننے کے قابل بھی نہ ہو، انسان کہلانے کے قابل نہ ہو. جس قوم کے سامنے احساس ذمہ داری نہ ہو، جس قوم کے سامنے پاکستان کے لیے قربانی دینے والوں کی تاریخ نہ ہو، علماء کی خدمات نہ ہو، جس قوم کے اندر جہالت اتنی زیادہ ہو کہ اگر مدارس کا کنٹریبیوشن ختم ہو جائے تو کینیا کے مقابلے کے اندر کم ترین پڑھا لکھا طبقہ شمار کیا جائے، صومالیہ کے رینکنگ کے اندر آ جائے. یہ مدارس کا کنٹریبیوشن ہے کہ جس کی وجہ سے پاکستان کے اندر تعلیم کا ایک معیار ہے. سوچنے کی بات ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، اپنی قوم کو کہاں لے جا رہے ہیں. پھر اسی طریقے سے آپ دیکھیے کہ ایک طرف تو یہ مواد تیار کیا گیا، یہ کتابیں 2 سال سے پڑھائی جا رہی ہیں، اخبار کے اندر ان اسکول کی فہرست بھی ہے، جو سرکاری لوگ موجود ہیں وہ فہرست لے کر تحقیق کریں اور اس کی جو ہے اس کے اوپر پابندی لگائیں کہ ایسا گندا مواد کیوں فراہم کیا جا رہا ہے. کیا ہم گوارا کر سکتے ہیں؟ ہم اب سب کو چھوڑیے، اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے دیکھیے، کیا ہم گوارا کر سکتے ہیں؟ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ ہزار دفعہ بچائے کہ ہمارے گھر کے اندر ہمارے پیسوں سے جو بچہ پروان چڑھ رہا ہو وہ زانی ہو، وہ شرابی ہو، وہ بچی پاک دامن نہ ہو. ہر شخص اپنے کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے دیکھے، چاہے وہ سرکاری محکمے کا افسر کیوں نہ ہو، وہ بھی سوچے کیا اس کا ضمیر یہ گوارا کر لے گا کہ ایسی گندی نسل ہو جو گناہوں کے اندر لپٹ چکی ہو، غلاظت کے اندر لطف پت ہو. پھر معاملہ اگر دینی تعلیم سکھائی جائے تو دینی تعلیم سکھانے کے نتیجے کے اندر ہمارے علماء نے، فقہا نے ایسی چیزیں مرتب کر دی ہیں کہ جس کی بنیاد پر بچے کو اسلامیات صحیح طریقے سے پڑھا دیجیے، ان چیزوں کی ضرورت نہیں. اس کا نصاب متعین ہے کہ نکاح کے کیا احکامات ہیں اور کس عمر میں نکاح ہونا چاہیے اور کس طرح کی حفاظت کرنی چاہیے، تمام چیزیں شریعت میں موجود ہیں. یہ گندے طریقے سے اور گندے انداز سے اس کی ضرورت نہیں. اور آج تک انسانی نسل جو چلی آ رہی ہے، کیا یہ کتابیں پڑھ کے یہ نسل چلی ہے؟ تو مقصد اس کا کچھ اور ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ اس کے اوپر باضابطہ طور پر انویسٹمنٹ اس قدر کی گئی ہے کہ اسکولوں کی ایک بڑی فہرست ہے جو اس اخبار میں چھپی ہے، اور اس فہرست کے اندر بتایا گیا ہے کہ اساتذہ کو ٹریننگ کے لیے بھیجا گیا اور ان کو ایکسٹرا تنخواہ دی جا رہی صرف یہ مضمون پڑھانے کے لیے، اور جن اسکولوں نے داخل کیا ان اسکولوں کو خاص مراعات دی جا رہی. تو بتلائیے کہ اس کا مقصد کیا ہے؟ یورپی یونین کو ہم سے کیا تعلق؟ اگر ہم سے ہمدردی ہے تو اس وقت جتنے ٹیررسٹ یہاں پھر رہے ہیں ان کے اپنے کارندے ان کو اٹھا کے لے جائیں. جو انتشار پھیلایا ہوا ہے ملک کے اندر اور طبقاتی ناہمواریاں پیدا کر دی، اس کو ختم کر دیں. معلوم یہ ہوا کہ ان کا مقصد آپ کو فلاح اور کامیابی دینا نہیں ہے، بلکہ آپ کو ایک ایسا جھنجھنا دینا ہے جس جھنجھنے کو بچاتا ہوا آدمی پاگل تو لگے، بچہ تو لگے، انسان نہ لگے. تو میں حکومت وقت سے اس مجمع کے توسط سے یہ پیغام دیتا ہوں اور مطالبہ کرتا ہوں کہ فوراً ان اسکولوں کے خلاف کارروائی کی جائے،
ان این جی اوز کے اوپر پابندی لگائی جائے، ان کی فنڈنگ کا آڈٹ کیا جائے اور اس کے خلاف چارجوئی کر کے ملک بدر کرنے کا حکم نافذ کیا جائے۔ آپ لوگ اس لیے تیار ہیں؟ اسی طریقے سے تمام مسلمانوں سے درخواست ہے، اس طرح کے ایشوز جو اس وقت پاکستان کو لاحق ہے، ان ایشوز کو بنیاد بنا کر اتفاق و اتحاد سے اسلام کی اور پاکستان کی جڑیں کمزور کرنے والوں کی جڑوں کو اکھاڑ پھینکیے اور ایسی باتوں سے اجتناب کیجیے جس سے اختلاف پیدا ہو، انتشار پیدا ہو یا شریعت کا چہرہ بدل جائے۔ اللہ رب العالمین کہنے والوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور تمام مسلمانوں کو متفق و متحد کر دے، جس طرح اللہ رب العالمین نے ختم نبوت کے مسئلے پر پورے پاکستانیوں کو متفق و متحد کیا اور اتفاق کا ثمرہ چند دنوں کے اندر مسلمانوں نے دیکھا۔ الحمدللہ پاکستان کے آئین کے اندر تحفظ ختم نبوت کا آئین محفوظ ہے اور انشاءاللہ قیامت تک محفوظ رہے گا۔ تو اسی طریقے سے اس وقت کی ضرورت ہے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اس وقت کی ضرورت یہ ہے کہ پاکستانی متحد ہو جائیں اور متحد ہو کر ہر وہ سازش جو پاکستان کے خلاف اور اسلام کے خلاف کی جا رہی ہے اس کی جڑ کاٹ کے پھینک دیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ایمان عطا فرمائے، فراست ایمانی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔